बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमजानुल मुबारक जल्द ही हम पर साया फगन होने वाला है। यकीनन हमारे दिल में इस माह की बड़ी कदर है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयारी करते हैं? क्या हम अपने अहले खाना को तवज्जो दिलाते हैं कि वो भी इस सिलसिले में तैयारी करें और गफलत से काम ना लें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में सहाबा कराम को इकट्ठा करते और खुतबा देते, जिसमें इन्हें रमज़ान की आमद की खुशखबरी सुनाते थे। रमज़ान की फजीलत और अहमियत के पेश नज़र इसकी तैयारी के सिलसिले में तवज्जो दिलाते। ऐसे ही खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अनकरीब तुम पर एक अजीमुल शान माह मुबारक साया फगन होने वाला है। इस माह मुबारक में एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोजे फर्ज किए, इसके क़याम को अपनी खुशनुदी का जरिया करार दिया। तो जिस शख्स ने इस माह में एक छोटा सा कार्य खैर अंजाम दिया, उसने दीगर माह के फराइज के बराबर नेकी हासिल कर ली। ये सब्र और हमदर्दी का महीना है। साथ ही ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के रिस्क में इजाफा फरमाता है। इस माह मुबारक में जिसने किसी रोजेदार को अफ्तार करवाया, रोजेदार के रोजे में कमी के बगैर इसने रोजेदार के बराबर सवाब हासिल किया और खुद को जहन्नुम से बचा लिया। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो रोजेदार को अफ्तार कराने की इस्तेताअत नहीं रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजेदार को पानी का घूंट पिलाया या दूध का घूंट पिलाया या एक खजूर के जरिए अफ्तार कराया, इसका अजर इसी के बराबर है और इसके लिए भी जहन्नुम से निजात है। इससे रोजेदार के अजर में कमी नहीं होगी। जिसने अपने मताहतों से हल्का काम लिया, इसके लिए भी जहन्नुम से निजात है। अगर हम इस्तकबाल रमजान के लिए तैयार हैं, तो हमें चंद बातों का लिहाज करना होगा। सबसे पहले ये कि हम अपने नफ्स को आमादा करें और इस माह मुबारक में अमूर खैर अंजाम देने के लिए अमली इकदाम करें। इसमें चंद चीजें शामिल हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई भी काम बगैर मशीयत इलाही के मुमकिन नहीं, तो हमें इसके लिए खुदा से तौबा और इस्तगफार के साथ दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआओं का एहतमाम कीजिए। तौबा का एहतमाम किया जाए तो तौबा में इंसान अपने रब की तरफ पूरी तरह मतवज्जा होता है। गुनाहों का जो फासला इंसान और इसके रब के दरमियान होता है, वो खत्म हो जाता है। नेक कामों की तरफ रग़बत बढ़ती है, जो रमजान के दीगर इबादतों में भी मुईन साबित होगी। अल्लाह ताला का फरमान है, ए मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तो है कि तुम फलाह पा जाओगे। तौबा से मुतालिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगो, अल्लाह से तौबा करो, मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का भी एहतमाम करते थे। आपसे ये दुआ मनकूल है, ए अल्लाह, हमें रजब व शुबान में बरकत दे और रमजान तक सही सलामत पहुँचा। गुज़श्ता रमजान के रोजे रह गए हों तो इन्हें फौरन शबान के महीने में ही अदा कर लेना चाहिए। गुज़श्ता रमजान के रोजे रह गए हों तो इन्हें फौरन शबान के महीने में ही अदा कर लेना चाहिए। अबू सलमा कहती हैं कि मैंने आयशा को कहते हुए सुना, मेरे जिम्मा रमजान का कोई रोजा होता था तो मैं इसे शबान में ही पूरा कर लेती थी। रमजानुल मुबारक की सबसे अहम इबादत रोजा रखना है, इसलिए इसकी आदत डालने के लिए शबान के महीने में वक्फे वक्फे से रोजे रखने चाहिए, ताकि पूरी तरह निशात रहे और इस बात का एहसास रहे कि आइंदा माह के तमाम रोजे रखने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप शबान के महीने में बकसरत रोजे रखा करते थे, मगर पूरे माह के रोजे सिर्फ रमजान के ही रखते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं
کہ رمضان ہی میں پورے ماہ کے روزے رکھتے اور شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ نمبر 5، ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے تئیں آغاز ہی میں اپنی نیت کو درست کریں اور بہت سے نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں، مثلاً تلاوت قرآن کی کثرت، گناہوں سے توبہ کا اہتمام، دعا و اذکار کی پابندی، عبادات کا التزام، لوگوں سے معاملات درست کرنے کی نیت اور شعبان کے کچھ روزے رکھنا تاکہ آئندہ ماہ کے لیے مشق ہو جائے۔ دینی اور تربیتی کتابوں کا مطالعہ کرنا، رمضان سے متعلق دینی بیانات جو CD وغیرہ کی شکل میں ہوں ان کا سننا تاکہ رمضان کا احساس دل میں رہے اور اس کی تیاری پر توجہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی کہ اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم شعبان کے مہینے میں ہی اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ماہ مبارک جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک کسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالے گا، موقع بہ موقع سیراب نہیں کرے گا تو کھیت کے لہلہانے کی توقع فضول ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان اور اس کی تیاری کا ہے۔ شیخ ابو بکر البلخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے اور شہر رمضان کھیت کٹائی کا مہینہ ہے۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم بہار میں کاشتکاری نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا تو وہ ماہ رمضان اعمال کے کھیتی کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ماہ رجب گزر گیا ہے تو کم از کم شعبان کے مہینے سے اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ آج کل مسلمان دین کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں اور اپنے کاموں میں اس قدر محو ہیں کہ اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، حالانکہ گھر کے ذمہ دار فرد کو اتنا وقت نکالنا چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان رمضان اور اس کے احکام کی تعلیم دے سکے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو علماء سے معلوم کرے اور مساجد کے ائمہ کے خطبات سے فائدہ اٹھائے۔ تو میرے محترم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ ماہ رمضان کا یومیہ پروگرام پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں صرف کرنا ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ پروگرام ترتیب دیں جس میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے فجر سے پہلے کے کام یعنی کہ تہجد کا اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ جو مطیع و فرما بردار ہیں رات کے پہر میں سجدہ اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی امید لگاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سحر گاہی کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یعنی سحری کا اہتمام کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دعا اور اذکار میں اپنا وقت لگائیں، خاص طور پر اذان اور نماز کے درمیان کے اوقات میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور نماز کے درمیان کے وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں قیام کو لازم پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد
طلوع شمس تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک کہ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کا اجر ایک مکمل حج اور عمرے کے مانند ہے۔ اور اس دعا کا اہتمام کرنا کہ اللہ ہمارے دن میں برکت دے، اور دعا کا اختتام اس طرح کرنا اللہ ہمارے دن میں برکت دے۔ ظہر کی نماز کی تیاری کریں، فراغت کے بعد بدن کو تھوڑی راحت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سحری کھا کر روزے اور کیلولا کے ذریعے رات کی نماز میں مدد حاصل کرو۔ غربا پر مال تقسیم کریں، اگر صاحب حیثیت ہیں اور خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا پر مال خرچ کریں اور انہیں افطار کرانے کا انتظام کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب